یہ کہنے کے بعد علامہ مجلسی نے بہار الانوار تالیف کی. دو طرح سے بہار الانوار میں مجھے معاف کیجئے گا ذرا سی گفتگو اپنے رنگ سے ہٹ رہی ہے، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، یہ باتیں بھی آپ تک پہنچنی چاہیے. منبر پر اصلاح کے نام پر بیجا دین میں خرابیاں پیدا کرنے والے چاہے کسی بھی گروپ کے ہو انہیں بخشا نہیں جائے گا. مراجع کرام کی توہین کرنے والوں کو اگر یہاں کے اوپر سے بخشا نہیں جاتا تو مراجع کرام کے نام پر عزاداری پر حملہ کرنے والے وہ بھی بخشے نہیں جائیں گے. ہم جواب دہ ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، کسی تنظیم کے جواب دہ نہیں ہیں، کسی گروپ کے جواب دہ نہیں ہیں. اس بات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ پہلے سوال کا جواب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سند سے فرمایا میں نے دیکھا بعض معتبر ثقات راویوں کے یہاں انہوں نے نقل کیا اس روایت کو اور اس کے بعد اسے نقل کیا. اس روایت کو ہر چھوٹے بڑے نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے. اگر مجھ جیسا کوئی مولوی اپنی کتاب میں کسی روایت کو جگہ دے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ مکارم شیرازی، اس طرح کے لوگ اگر اپنی کتابوں میں اس روایت سے استداد کر رہے ہیں تو اب پھر ہم جیسے کسی مولوی کو روایت کی سند پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علامہ مجلسی نے دو طرح سے بہار الانوار میں روایت نقل کی. ایک مرتبہ فرمایا کہ شیخ کلینی رحمت اللہ علیہ نے اسے کتاب کافی میں فلاں باب میں اس طرح سے ذکر کیا ہے. روایت یہ ہے شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس طرح سے لکھا، فلاں راوی نے اسے اس طرح سے ذکر کیا ہے. کبھی اس طرح سے نقل کرتے ہیں، کبھی فرماتے ہیں میں نے. علامہ فرماتے میں نے بعض ثقات اور معتبر افراد سے یہ روایت لی ہے جو نقل کر رہا ہوں. علامہ مجلسی کوئی مسجد کا مولوی نہیں ہے جو 4 دن نماز پڑھا کر لوگوں کے درمیان آ گیا ہو. علامہ مجلسی وہ کہ جنہوں نے تشیع کی گردنوں پر احسان کیا ہے. آج بڑے بڑے مولوی اگر علامہ مجلسی کو درمیان سے ہٹا دینا بہت سی باتیں گنگ ہو کر رہ جائیں گی. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ ایک بات کا، پہلی بات کا جواب ہے. دوسرا اعتراض اس پر کیا گیا کہ اگر یہ روایت ہو بھی تو حضور نے فرمایا کہ مردوں پر مرد روئیں گے، عورتوں پہ عورتیں روئیں گی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں مرد عورتوں پر بھی روتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی، اور عورتیں مردوں پر بھی روتی ہیں. یہ بات خلاف واقع ہے. جو حضور نے فرمایا اس سے مطابقت نہیں رکھتی، میچ نہیں کرتی. میں نے کہا اگر واقعی طور پر روایات پڑھنے اور سمجھنے کا ذرا سا ذوق آپ کے اندر ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا کہ روایت میں جو یہ لفظیں استعمال کی گئی یہ کمال ادب ہے. توجہ فرمائیں، یہ کمال ادب ہے. حضور جو اس روایت کو بیان اپنے زبان سے جو جملے ادا کر رہے ہیں، یہ نبی وہ ہے کہ جو خلق عظیم کے اوپر فائز ہے. یہ کہہ دینا کہ یہاں کے اوپر صرف مرد کہا تو عورتیں کہاں سے رو رہی تھیں، عورت کہا تو مرد کہاں سے رو رہے ہیں، یہ کمال ادب ہے کہ جب مردوں پر گریہ کی بات آئی تو صرف مردوں کا تذکرہ کیا، جب عورتوں پر گریہ کی بات آئی تو صرف عورتوں کا تذکرہ کیا. یہ کمال ادب تھا. مثال دوں قرآن مجید سے تب تو مان لیجئے گا. ایک مرتبہ پروردگار نے قرآن مجید میں آواز دی، یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ. پروردگار نے مخاطب کیا کسے؟ اپنے فرشتوں کو، ملائکہ کو. کہا سنو، جب میں آدم میں روح پھونک دوں سب کے سب سجدے میں گر جانا. خطاب کیا تھا ملائکہ سے، شیطان سے تو خطاب ہی نہیں تھا.
خطاب تو ملائکہ سے تھا نا، فرشتوں سے خطاب تھا، شیطان سے تو خطاب ہی نہیں تھا۔ تو جب شیطان سے خطاب نہیں تھا تو پھر یہ شیطان سے پروردگار نے کیوں پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اور شیطان نے بھی پلٹ کر نہیں کہا پروردگارا تو نے صرف ملائکہ کہا تھا۔ عربی کا معمولی سا طالب علم بھی یہ قانون جانتا ہے کہ جب اکثریت غالب ہو تو اکثریت کو خطاب کر لیا جاتا ہے، کوئی اور صرف موجود ہو تو وہ خود بخود شامل ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم نے خطاب کیا ملائکہ کو، شامل ہے شیطان بھی، اسی لیے مردود بارگاہ ہو گیا۔ تو یہ عربی زبان کی اپنی لطافت ہے، جو قرآن کی اس آیت کے مفہوم کو سمجھ گیا اب اسے پتا ہوگا کہ مرد مردوں کو بھی ہوئیں گے، عورتوں کو بھی ہوئیں گے، لیکن کمال ادب یہ ہے کہ جب مردوں کا تذکرہ کیا جائے تو اس میں عورتوں کا تذکرہ نہ ہو۔ یہ کمال ادب و اخلاق رسالت معاب ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ شعور روایت پیدا کیا جائے۔ مجھے بتائیے نا، اتنے طرح کی گمراہیاں قوم کے اندر پھیل رہی ہیں، اتنے طرح کی برائیاں پھیل رہی ہیں۔ اچھا اگر یہ مان بھی لیا کہ یہ روایت معاذ اللہ ضعیف ہے، تو اس سے قوم کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ کیوں انکار کرنے کی ضرورت ہے؟ کوئی غلط بات ہو تو اس سے انکار کیا جاتا ہے نا، کہ قوم کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے قوم کا بگڑ کیا رہا ہے؟ یہ روایت بھی کہہ رہی ہے، دیگر روایتیں بھی کہہ رہی ہیں اہل بیت پر ہو، اہل بیت پر آنسو بہاؤ۔ یہ تمام روایتیں ہیں، ایک روایت نہیں ہے، اس پر متعدد روایات ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب بات عزائے سید الشہداء کی ہوگی تو پھر علم کی طے ہونے لگتی ہے، پھر یہاں پر علم کی تمام تر جتنی بھی صلاحیتیں ہیں استعمال ہونے لگتی ہیں۔ اے کاش معاشرے میں اصلاح کا شوق رکھنے والے فرش عزا ہٹا کر سیمینارز کی بات نہ کریں، فرش عزا ہٹا کر سیمینارز کی بات کرنے والے ہمیں عزاداری کا طریقہ نہ سکھائیں۔ یاد رکھیے عزاداری ویسے ہی ہوگی جیسے صدیوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اس میں نہ کسی بدلاؤ کی ضرورت، نہ کسی چینج کی ضرورت۔ جو آپ کا علم تھا نا وہی علم قابل قبول ہے، اسے نئے ڈھنگ کا نہ بنائیے۔ بمبئی میں یہ بات نہ کہوں تو منبر کا حق ادا نہ ہوگا۔ یہ جو چہرے بنا رہے ہو، یہ جو شبیہیں بنا رہے ہو، یہ جو مجسمے بنا رہے ہو، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ عباس کا وہی علم جو ہمارے یہاں رائج ہے نا، علم کو کتنا شیپ میں بناتے ہو کمال اس میں نہیں ہے، علم اٹھا کر کردار کتنا سمجھ رہا ہے کمال اس میں ہے۔ کتنے شیپ میں علم بناؤ گے؟ صلوات پڑھنے میں محمد و آل محمد۔ دیکھیں جب بھی اسلام میں فساد پھیلایا جائے گا کبھی بھی شخصیت پر نہ بنیے۔ ہمارے یہاں صرف اور صرف اہل بیت علیہم السلام کی وہ ذات ہے کہ جو کہہ دیں وہ صحیح، وہ دن کو رات کہیں تو مان لو، سمجھ لو کہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے، لیکن اس کے علاوہ شخصیت پرستی ہمارے یہاں نہیں ہے۔ کوثر عباس منبر پر آ کر جب تک حق بولے تب تک تائید کرنا، ہاتھ اٹھنے والا تائید کرنے والا سب ذمہ دار ہیں۔ یاد رکھیے گا جو بھی بات یہاں کے اوپر سے کہی جا رہی ہے اس ایک ایک بات کے اوپر جو ہم، اور صرف آپ یہ نہ سمجھیے یہاں تائید ہو رہی ہے، نہیں، ہر وہ ویڈیو جو ہم شیئر کرتے ہیں، ہر وہ ویڈیو جس پر ہم کمنٹ کرتے ہیں، جسے لائک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ٹرینڈنگ میں آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں تک پہنچتی ہے، ہر لائک کیا ہوا اس کے ذمہ دار ہم ہیں، ہر شیئر کیا ہوا ویڈیو اس کے ذمہ دار ہم ہیں، جتنی بھی چیزیں ہمارے ذریعے سے پروموٹ ہوں گی اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ غلط طریقے سے علم بنائیے، علم جانتے ہیں مولا عباس کی نشانی کا نام علم ہے، کبھی انشاءاللہ اگر توفیق رہی تو علم کی جو کیفیت ہمارے یہاں موجود ہے اسی کیفیت کے اوپر بھی ذکر کروں گا۔ بس ابھی کے لیے صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں جو علم ہے نا اسے بدلیے نہیں۔ یاد رکھیے ایران کا کلچر ایران میں رہنے دیجیے، عراق کا کلچر عراق میں رہنے دیجیے، پاکستان کی ثقافت پاکستان میں رہنے دیجیے، اپنے ہندوستان کی جو ثقافت
ثقافت ہے اسی ثقافت کے اوپر کیجئے اور اسی پر باقی رہیے. یاد رکھیے جتنی سادگی باقی رہے گی اتنا خلوص باقی رہے گا. جتنی سادگی باقی رہے گی نا اتنا ہی خلوص باقی رہے گا. ورنہ نتیجہ یہی ہوگا کہ جوتے پہنا کر کسی کو معاذ اللہ تابوت میں بٹھا دیا جائے گا, علم کے اوپر چھہارے چڑھائے جانے لگیں گے, سیب چڑھائے جانے لگیں گے, انگور اور ناریل چڑھائے جانے لگیں گے. ہمارے یہاں علم کے سامنے احترام سے پھلوں پر نظر ہوتی تھی اور اسے مومنین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. مومنین بڑے احترام سے کھاتے تھے. اب ہم نے سوچا بہت دن ہو گئے اس کام کو, اب کچھ نیا کیا جائے. لیجئے صاحب علم میں سیب بھی لیجئے, انگور بھی لیجئے, چھہارا بھی لیجئے, کھجور بھی لیجئے. علم کو علم رہنے دیجئے, دسترخوان نہ بنائیے. علم کو علم رہنے دو نا, دسترخوان نہ بناؤ. عزاداری کو عزاداری رہنے دو, عزاخانے کو عزاخانہ رہنے دو. تابوت جتنی سادگی رہے گی اتنا خلوص پیدا ہوگا. علم میں جتنی سادگی رہے اونچا علم اٹھایا اتنا اونچا علم اٹھاؤ جتنا لے کے چلنے کی صلاحیت ہو. کیا فائدہ 20 لوگ مل کر ایک علم کو اٹھا رہے ہو, اتنا اونچا اٹھاؤ جتنا اکیلے لے کر چل سکتے ہو. اگر اتنی صلاحیت ہے اونچا علم بنانے میں مولانا دقت کیا ہے؟ دقت کچھ نہیں ہے. 500 فٹ کا علم بناؤ لیکن اسے کسی عمارت پر نصب کر دو, کسی جگہ کے اوپر لگا دو, دور سے لوگ دیکھیں یہ حیدری چوک ہے, یہاں کے اوپر عباس کا علم نصب ہے, دور سے لوگوں کو دیکھنے دو. لیکن جب اٹھانے کی بات آئے تو علم لے کر وہی چلا جاتا ہے جس کا سائز مناسب ہو, جس کی کیفیت بھی مناسب ہو. تشیع عقل مندی کا دین ہے, اندھ بھکتی کا نام تشیع نہیں ہے. جن صاحب کو بھی دقت ہوگی مجھ سے آ کر سوال کر لیں گے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں میرے جانے کے بعد کمیٹی سے یا یہاں کے مومنین سے نہ پوچھئے گا کہ یہ انہوں نے کیسے پڑھا, یہ میں ہوں مجھ سے پوچھئے مولانا آپ نے کیسے پڑھا. اور انشاءاللہ وہ بات میں آپ کی خدمت میں اور یہ بھی عرض کر دوں, یہ بار بار کہتا ہوں جہاں جاتا ہوں, یہ کوئی نئی بات یہاں نہیں کہہ رہا. ہو سکتا ہے کہ میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں, ممکن ہے, میں امام معصوم نہیں ہوں. کچھ مولویوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ وہ جو کہتے وہ حق ہے. الحمدللہ ابھی تک ہماری کیفیت وہاں تک نہیں پہنچی. جو باتیں کہہ رہا ہوں آ کر مجھ سے بتائیے گا کہ مولانا یہ غلط لگ رہا ہے ہمیں, تو یا ہم آپ کو سمجھا دیں گے یا آپ ہمیں سمجھا دیں گے, یا ہمیں حق مل جائے گا یا آپ کو حق مل جائے گا. علمی گفتگو جب ہو تو اس کا علمی جواب ہونا چاہیے. چوراہے پر کھڑے ہو کے گالی دینے سے میرے وجود پر کوئی فرق نہ پڑے گا, جتنا جی چاہے. اور اگر گالی دینے کا جی چاہے نا مجھ جیسے کسی مولوی کو یا کسی اور کو, تو ایک بات بتا دوں, آپ سارا دن بھی گالی بکے نا تو اتنی گالیاں نہ بک پائیں گے جتنا امیر المومنین کو معاویہ نے بکی تھی. اگر امیر المومنین کا کوئی فرق پڑتا تو مجھ جیسوں بھی فرق پڑ جاتا. یاد رکھیے گا یہاں پر آیا ہوں تو وہی بیان کروں گا. مال امام سے خون سے لے کر ہڈیاں تک بنی ہے. کسی کمیٹی کسی گروپ کی طرف سے کوئی بات نہیں کہوں گا, وہی کہی جائے گی جو اہل بیت علیہ السلام کا پیغام ہے. عزاداری میں بدلاؤ نہ لائیے, تبدیلی نہ کیجیے. ضرورت نہیں ہے کہ نیا علم ہو, نیا تابوت ہو. ذوالجناح کو ایسا سجا دو کہ پتہ ہی نہ چلے. یہ شبیہیں اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ انہیں دیکھ کر کربلا کے مصائب کا اندازہ ہو سکے. ہم نے کیا بنا دیا, ضرورت ہے سوچنے کی. یہ زیورات کسی اور موقع کے لیے ہوا کرتے تھے, ہم اسے روز بروز بڑھاتے جا رہے ہیں. ایسے سجائیے کہ کربلا کے منظر نظر آئے, ایسے بنائیے کہ معلوم ہو کوئی میت جا رہی ہے, ایسے بنائیے معلوم ہو غازی عباس کا علم ہے, معلوم ہو عزاداری ہو رہی ہے. عزاداری کو عزاداری رہنے دیجئے, بات ادھوری نہ رہنے پائے, مکمل کر دوں. عزاداری میں تبرکات میں اپڈیٹ کی ضرورت نہیں ہے, مطالب میں اپڈیٹ کی ضرورت ہے.
آپ کہیں مولانا صاحب کہے گا کوئی نئی بات نہیں تو وہی پھر پرانی والی مجلسیں پڑھی جائیں گی. نہیں، مطالب نئے ہوں گے، موضوعات نئے ہوں گے، روز دین کی نئی نئی شیخیں کھول کر نئے نئے ابواب لوگوں تک پہنچائے جائیں گے، سوال جواب ہوں گے. لیکن جو طریقہ ہمارے یہاں رائج رہا اسی طریقے پہ عزاداری کرتے رہیے. آپ سوشل میڈیا کے دور میں تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ رہے ہیں، کہیں سے دیکھ کر چیزوں کو نہ سیکھیے، ورنہ اگر ہر آدمی ویڈیوز دیکھ کر عزاداری میں کچھ نیا بنانے کی کوشش کرتا رہے گا تو یہی نتیجہ ہوگا کہ کوئی تابوت لے کر اتنی تیزی سے بھاگے گا کہ ہمیں اندازہ تک نہیں ہوگا یہ عزاداری ہو رہی کہ کچھ اور ہو رہا ہے. کوئی تابوت کی جگہ کچھ اور بنا دے گا، کوئی وہ زندہ انسان کی صورت کسی کو لٹا دے گا، کوئی علم کی جگہ مجسمہ بنا دے گا. ان تمام چیزوں سے وہ سب ذمہ دار ہیں جو موجود ہیں، روک سکتے ہیں لیکن نہیں بولتے. امر بالمعروف نہی عن المنکر مجھ پر جتنا واجب ہے نا اتنا ہی آپ پر بھی واجب ہے. جہاں بول سکتے ہیں بولیے، جہاں روک سکتے ہیں روکیے. اگر روک سکتے تھے اور رواداری میں نہ روکا نا تو پھر دشمنان اہل بیت نے بھی حسین سے نفرت نہیں، بہت سے کام رواداری میں نہیں کیے. بہت سے کام انہوں نے، دشمنی تو ہے ہی، بہت سے لوگ ایسے تھے جو دشمنی تو نہیں لیکن رواداری میں کچھ کہہ نہیں سکے. یاد رکھیے ہم سب کو جواب دینا ہے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کو. اس روایت کو انشاءاللہ کل کی مجلس میں پھر پڑھیں گے اور اس پر جو ایک گفتگو اور ہونی ہے کل کی مجلس میں انشاءاللہ اسے عرض کریں گے. جو اہم گفتگو ہے جس کے لیے میں نے اس روایت کو چھیڑا بھی تھا، یہ روایت اپنے آپ میں بہت اہم روایت ہے. کیسے کوئی آ کر اتنی جرأت کر سکتا ہے کہ قول معصوم کا انکار کر دے؟ کیسے لوگوں میں اتنی جرأت پیدا ہوئی؟ اصلاح کے نام پر ہر کسی کو اتنی اجازت نہ دیجیے. اگر کوئی رہبر معظم کے خلاف ایک جملہ کہہ دے تو قوم اٹھ کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہے تم نے ہمت کیسے کی خامنائی صاحب کے بارے میں بول دیا، تم نے ہمت کیسے کی سیستانی صاحب کے بارے میں بول دیا. یقیناً یہ اویرنس ہمارے یہاں ہونی چاہیے تھی اور الحمدللہ پیدا ہو گئی. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ مراجع اکرام کا احترام کرتے کرتے ہم اہل بیت علیہ السلام کا احترام بھول جائیں. اتنی ہی غیرت وہاں بھی دکھانے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ غیرت نہ دکھا پاؤ تو مراجع اکرام کو فالو کر کے کچھ نہ پاؤ گے. مراجع جو کچھ بھی ہیں وہ اہل بیت کی غلامی کا اثر ہے، ورنہ ذاتی کمال نہیں ہے. اہل بیت میں ذاتی کمال موجود ہے. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. توہین اہل بیت علیہ السلام کسی سے نہ برداشت کیجئے. کوئی ہو جو اہل بیت علیہ السلام کی توہین کرے. دشمنوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اہل بیت علیہ السلام کی توہین کرنے.